بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہم قدم کے ساتھ ناصر محمود خان حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ کا گزشتہ ہفتہ اچھا گزرا ہوگا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ہم اس خطے سے متعلق ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ وہ آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئے ہیں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ذرا ان ڈیپتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جو بلاکس بنتے ہیں، یہ جو تعاون ایک دو تین ملکوں کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے، اس کا اس خطے پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے یا کیا فورسی کرتے ہیں جو ماہرین ہیں۔ ہمارے ساتھ آج بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، محقق ہیں، ڈاکٹر شفقت منیر صاحب۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ جی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر صاحب، آج بڑا ایک اہم موضوع ہے اور وہ اس طرح سے اہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ ہی سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جو پیراڈائم شفٹ اور طاقت کا توازن مشرق اور مغرب، اس کے تناظر میں بڑا یہ اہمیت رکھتا ہے۔ رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا، ان تینوں کے درمیان بہت تیزی سے تعلقات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تعلقات تو خاصے عرصے سے چلتے آ رہے تھے لیکن اور زیادہ اسٹرینتھن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب کچھ ماہرین جو ہیں وہ اس کا کمپیریزن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یو ایس، جاپان اور ساؤتھ کوریا جو ان کا الائنس ہے، اس سے ایک تو تھوڑا بتائیے کس طرح سے مختلف ہے یہ، اور یہ جو چین اور رشیا اور نارتھ کوریا ان کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط، یہ کورین پیننسولا اور یہ سارا اس خطے کے حساب سے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ جی شکریہ ناصر صاحب۔ بات یہ ہے کہ جب ہم ان تین ملکوں کا نام لیتے ہیں، چین، روس اور شمالی کوریا، یہ وہی تین ملک ہیں جن کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادی ویسٹ ہمیشہ سے پروپیگنڈا کرتے آئے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ تھا ان کا پروپیگنڈا خوب چلتا تھا، یعنی پوری ایشیا کے اندر ایک زمانے میں یہ سمجھ آ جاتا تھا کہ بلکہ شمالی کوریا کو تو بہت ہی اسے تو ایک طرح سے اچھوت قرار دینے والی بات تھی۔ اسی طرح روس جو ہے، جو سوویت یونین کے بعد اب روس کی صورت میں سامنے آیا، تو اس وقت بھی ظاہر امریکہ کا پورا سر جنگ کا ایک فوکس ادھر رہا ہے۔ چین کا بھی آپ یہ دیکھیں کہ چین کے بارے میں پہلے بھی اور اب تو خیر امریکہ بڑا کھل کے اور ویسٹ جو ہے وہ لگا ہوا ہے ان کے پیچھے۔ لیکن اب جو چینج آئی ہے، چینج وہ آئی ہے کہ اب ان تینوں ملکوں کی آواز ایک ڈیفرنٹ طریقے سے سنی جا رہی ہے۔ اس کو صرف امریکی پروپیگنڈے سے یا ویسٹرن پروپیگنڈے سے نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ اب آپ نے بات کی اس خطے میں جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان ایک الائنس ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جاپان کے سیکیورٹی کے معاملات امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں، میں بھی فوجی اڈا ہے۔ اسی طرح جنوبی کوریا کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جناب جنگی مشقیں اور ابھی بھی ہر سال ابھی اگست میں پھر ہونے والی ہیں۔ تو یہ وہ جو ڈائنامکس ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دنیا کے اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں، اس خطے میں اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے ایک الائنس بناتے ہیں، گروپنگ کرتے ہیں، اور جو خطے کے ممالک ہیں وہ جو دو طرفہ لیول پہ بھی ایک دوسرے سے قریب ہیں، ان کو بھی آپ سوچنے میں مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک ریجنل الائنس بنائیں۔ تو یہ اس کا رد عمل بھی ہے اور ایک اس کو پیراڈائم شفٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں تعلقات کی نوعیت، اگر وہ شمالی کوریا اور چین کے بائی لیٹرل ریلیشن ہو، چین یا روس کے بائی لیٹرل ریلیشن ہو، ان میں ایڈوانسمنٹ ایک اپنی جگہ، لیکن اب تینوں کی جو لیڈرشپ ہے اب وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ اگر ایک الائنس بنتا ہے جاپان، اور وہ فنکشنل بھی رہتا ہے، جاپان، امریکہ اور جنوبی کوریا، تو ہمارے اپنے سیکیورٹی کے ایشوز کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کنسرن ہوں گے، تو وہی ایک چیز ہوتی ہے جو دوسروں کو بھی اپنے دفاع کے لیے اپنے سیکیورٹی کنسرن کو حل کرنے کے لیے راستہ دکھاتی ہے۔ اور وہ راستہ یہ ہے کہ باضابطہ طور پہ ان تین ملکوں کے درمیان جہاں بائی لیٹرل لیول پہ تعلقات ہیں، وہیں ایک ریجنل کنسنسس بھی بنتا جا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح جو ہمارے خلاف الائنس ہیں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے، اپنی سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے کس طرح ہم نے اپنے تعاون کو جو دو طرفہ تجارت، معیشت اور معاشرت سے ریلیٹڈ تھا، کس طرح اس کو اسٹریٹجک لیول پہ اور سیکیورٹی کنسرن کے لیول پہ لے کے جائیں۔ تو یہ وہ ایک فیز ہے جس میں کہ اس وقت تبدیلی آ رہی ہے، اور اگر آپ چین اور شمالی کوریا کے اگر تعلقات دیکھیں تو یہ 6 دہائیوں پہ مشتمل محیط ہے۔ 60 سال ہو چکے ہیں، 1961 میں جب یہ سفارتی تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں کی جو ورکرز پارٹی آف کوریا کی اس وقت کی لیڈرشپ تھی، کم جونگ کے والد صاحب جب ہوتے تھے، اس زمانے میں چین، جی، اور اس وقت چین کی جو لیڈرشپ ہوتی تھی، چیئرمین ماؤ زے تونگ
چون لائی اور باقی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، ان کے درمیان یہ اسٹریٹجک لیول پہ یہ معاہدہ ہوا کہ دونوں ممالک، چونکہ ان کے جو پرنسپلز تھے دونوں پارٹیوں کے وہ سوشلزم کے پرنسپل تھے. تو یہی تو سر، یہی تو لڑائی ان کو وہ چیز تنگ کر رہی ہے، یہ سوشلزم والا معاملہ. لیکن وہ تو ایک پروپیگنڈا انہوں نے کر کے ایک بار لڑ لی نا، اب دنیا دوبارہ اس دھوکے میں نہیں آئے گی. میں ایکچولی جب میں نے انٹرو میں یہ بات کہی نا تو اسی طرف آنے کے لیے بات کی تھی کہ تاکہ ہم اپنے یہاں جو ناظرین ہیں ان کے لیے بتا دیں کہ ایک سر جنگ اسی لیے کہ یہ خوف دکھایا گیا کہ جناب روس سرد پانیوں تک آنا چاہتا ہے اور گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے، اور یہ سوویت یونین جو ہے اس کی قیادت میں پورا ایک کمیونزم کا جو بلاک ہے یہ شاید پتہ نہیں کیا کر دے گا. وہ پورا ایک بنا کے ایک تھیم بنا کے ایک پورا ایک سر جنگ ہوئی. اس میں اوبویسلی سوویت یونین کا کولیپس ہوا، لیکن چین کی کمیونسٹ پارٹی نے اپنے لیے جو ایک کورس آف ایکشن بنایا اس میں انہوں نے جس کو وہ کہتے ہیں چائنیز کریکٹرسٹکس، یعنی چائنیز خصوصیات کے سوشلزم کو جو انہوں نے پروان چڑھایا، جس میں انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا اور باقی دنیا کی باقی معیشتوں کے ساتھ جڑے. تو یہ جو عمل تھا اس میں انہوں نے اس سے لرننگ بھی لی اور اپنا ایک جو ایک راستہ تھا وہ عالمی ترقی اور معیشت کے ساتھ جوڑ کے رکھا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جب 60 سالہ تعلقات کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، یا جو اس سلسلے میں جو دونوں ملکوں کی طرف سے بات چیت ہو رہی ہے، ادھر ان کے جو لیڈر ہیں کم جونگ اور صدر شی جن پنگ، انہوں نے جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے اپنے دونوں کی اگر آپ تھوڑا سا ان کو دیکھیں نا جو سٹیٹمنٹس ہیں اس حوالے سے، اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان لیگل فاؤنڈیشنز اور لیگل بیسز جو ہیں وہ ہمارے تعلقات کی کو بنیاد بناتے ہوئے اسٹرانگ کر رہی ہیں. اب وہ لیگل بیسز ایک دوسرے کا یعنی لیگلی اسٹیٹس کو ایکسیپٹنس یہ ہے، یعنی کہ وہ پورے اس سالوں میں اس کو واضح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے جو بھی پروپیگنڈا کیا یا ویسٹ نے جو پروپیگنڈا کیا اس کے جواب میں ان ملکوں کے دوستی اور تعلقات پہ کوئی فرق نہیں پڑا، جس کی مثال موجود ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب نارتھ کوریا میزائل پروگرام بنا رہا تھا یا نیوکلیئر پروگرام پہ عمل درآمد کر رہا تھا، پوری دنیا میں تشویش تھی. اس وقت چین نے ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ اپنا کردار ادا کیا کہ ٹھیک ہے ایک طرف ہمارے شمالی کوریا سے تعلقات ہیں، دوسری طرف دنیا کو بھی کیونکہ اصل ایجنڈا کیا، پیس کا ایجنڈا، پیس اینڈ اسٹیبلٹی. اب دو بلاک کی بات آپ نے جب کی نا، ایک بلاک بات کر رہا ہے کہ اپنے مفادات کے لیے ہم نے کس کو چیک کرنا اور کس کو روکنا ہے، دوسرا جو بلاک تو نہیں کہتے اپنے آپ کو لیکن ایک الائنس سمجھ لیں، شمالی کوریا، چین اور روس کا جو اس وقت ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اس کو اس طرح کا الائنس ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی ملٹری الائنس ہے جیسا کہ وہ ہے. اب اس نے تو ایشیا پیسیفک میں اپنے مفادات اور اپنے اتحادیوں کو تحفظ دینے کے لیے بنایا. یہاں پہ جو ہے یہاں پہ یہ کہ انگیجمنٹ کی بات ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ ان دونوں کو اگر دیکھیں چین کے رشیا کے ساتھ تعلقات اور چین کے شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات، اس کو بائیلیٹرل اگر اس میں دیکھا جائے تو اس کو بتدریج اب مختلف ادوار میں دیکھیں تو یہ بڑھتے گئے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات میں 60 سال ہوئے ہیں تو 20 سال روس اور چین تعلقات میں بھی ہو گئے، جو ان کا فرینڈشپ کا معاہدہ ہوا تھا، یعنی ہمسائیگی کا اور فرینڈشپ کے حوالے سے تعاون کا جو معاہدہ ہوا تھا. اب اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو مزید اسٹرینگتھن کریں گے. تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بات کرنے کی؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگست میں پھر ہو رہی ہیں مشقیں ہو رہی ہیں، وہ ایک قسم کا تھریٹ پرسیپشن ہے. پیننسولا کوریا میں ایک تھریٹ پرسیپشن ہے اور پیانگ یانگ کو یہ میسج دینا کہ بھائی امریکہ کوریا یہاں پہ سیول کے ساتھ مل کے مشقیں جو کرنے والا ہے آپ خبردار رہیں. اب یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں جب ایک سٹیج پہ چین نے شمالی کوریا کو گلوبل انگیجمنٹ میں لے کے آیا، نیوکلیئر ایشو پہ، اور ان کے ایفرٹس آپ دیکھ لیں کہ ایک جس کو کہتے تھے یہ بڑے سخت گیر کنٹری یہ بات نہیں مانیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ چین کے تعلقات ان کے ساتھ بہت اچھے تھے. انہوں نے ایک ڈپلومیسی کی اور گلوبل اور ریجنل پیس کے لیے اس ڈپلومیسی میں شمالی کوریا کی لیڈرشپ نے بھی کہا جی ٹھیک ہے ہم انگیج کرتے ہیں دنیا کے ساتھ. انہوں نے ڈی نیوکلرائزیشن کے جو سٹیجز ہوتی ہیں اس پہ آ گئے.
بالکل, لیکن اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کرا. جی جی, اس پہ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہمیں جانا ہے, جب وہاں سے واپس آتے ہیں پھر اس پہ ذرا مزید بات کرتے ہیں کہ ملاقاتیں بھی کروانے میں اور انٹرنیشنل ارینا میں واپس لانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے چین نے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ چین نے جو ایفرٹس کی, ہم نے دیکھا کہ کم جونگ ان جو ہیں وہ ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے, پھر اس وقت کے صدر جو تھے امریکی ڈونلڈ ٹرمپ, ان سے ملاقات بھی ہوئی, پھر دونوں کوریائی ملک جو ہیں جنوبی کوریا اور شمالی کوریا, ان کے درمیان 1950s والی جو وار تھی اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی تو یہ ایٹ وار ہی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں. اس کو بھی بہتر کرنے میں چین نے اپنا کردار ادا کیا ہے. دوسری طرف جس بلاک کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں یو ایس ہے, جاپان ہے اور ساؤتھ کوریا ہے, ساؤتھ کوریا اور جاپان کا تو اپنا ہی مسائل چلتے چلے آ رہے ہیں. پہلے تو تھوڑا سا یہ واضح کر دیں کہ ان دونوں الائنسز کو یا ان دونوں بلاکس کو کس طرح سے آپ ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ چین اور رشیا اور جنوبی شمالی کوریا جو ہے ان کا جو الائنس ہے یہ کس طرح مختلف ہے؟ اب آپ پہلے تو آپ دیکھیں نا اسٹریٹجک پوزیشن دیکھیں آپ ریجن کی. جی جی, رشیا, جاپان, ساؤتھ کوریا, چین اور ایون نارتھ کوریا, لیکن نارتھ کوریا اس الائنس میں شامل نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں نارتھ ایسٹ ایشین الائنس. ٹھیک ہے, اس میں 4 ممالک خاص طور پہ بڑے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, جس کی اینول میٹنگز میں مجھے بھی 2 دفعہ جانے کا موقع ملا. ایک جاپان میں ہوئی ہے اور ایک آن لائن ابھی کوریا میں ہونا تھی لیکن وہ آن لائن ہوئی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں جنوبی کوریا, چین, جاپان, ان کی اگر اپنے بائی لیٹرل بھی دیکھیں تو یہ بڑی حد تک ایک دوسرے سے ان کے تعلقات جو ہیں وہ بالکل یہ اٹوار نہیں ہے. ٹھیک ہے, باوجود سارے پاسٹ کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ جو ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کے ایشو پہ چین کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے سیول نے باقاعدہ طور پہ اس کو ایڈمٹ بھی کیا چین کے پازیٹیو کردار کو, اور خاص طور پہ جب صدر ٹرمپ نے ایکٹیویٹی شروع کی. اب آپ تھوڑا سا یہاں میں دونوں اتحادوں کا فرق آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے, آپ نے چونکہ یہ سوال کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک الائنس یہ ہے جس میں الائنس جس کو کہہ لیں یا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کہہ لیں, چائنا, رشیا اور نارتھ کوریا. ان میں بائی لیٹرل ریلیشن ہے اور انہوں نے کہا جی ہم انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے, ہم کسی کے اوپر یہ پابندی نہیں لگاتے کہ ہمارے ایڈورسریز سے آپ تعلقات کیسے رکھیں یا نہ رکھیں, جبکہ آپ کا. لیکن جبکہ دوسری طرف یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کہتے ہیں جناب کہ آپ ہمارے مخالفین یا جو ان کے بقول کمپٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ آپ رابطے نہ رکھیں. مائی وے اور دا ہائی وے. اب یہ دونوں کی اپروچ میں فرق ہے. اپروچ میں فرق کیوں ہے؟ اپروچ میں فرق یہ ہے کہ جو یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بٹوین رشیا, امنگ رشیا, چائنا اور نارتھ کوریا, یہ ایک علاقائی سطح کے یہاں کے یہ پڑوسی ملک ہیں, ان کے یعنی بڑے پرانے تعلقات ہیں. آپ ہسٹری میں ٹریس کریں تو ان کے روٹس بالکل ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ٹریڈ, اکنامکس اور جو پیپل ٹو پیپل ریلیشن ہے, پھر کمیونسٹ پارٹیوں کی وجہ سے ان کی پارٹیوں کے اندر ریلیشن ہے, ان کا لیول بہت سٹرونگ ہے. ان کو اگر آپ دیکھیں, اور دوسری طرف امریکہ کہاں بیٹھا ہے اور وہ یہاں پہ ان کو صرف ایک ڈیفنس کا اپنا وہ دے رہی ہے, یعنی اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے اور ان سے پیسے لے رہا ہے اپنی سروسز کے. وہ تو مارکیٹ کر رہا ہے. یعنی امریکہ کا اگر رول دیکھیں یہاں اس الائنس میں جو جاپان, امریکہ اور ساؤتھ کوریا کا, وہ تو ان سے پیسے لے رہا ہے ان کی مارکیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا ان کو جو ڈیفنس کا ایک میکنزم پرووائڈ کرنے کے لیے. جبکہ دوسرے لائنز میں کوئی اس قسم کی صورتحال نہیں ہے, اگرچہ وہاں سائنٹیفک ریلیشن ہے, وہاں پہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ریلیشن ہے, وہ ملٹری ٹیکنالوجی کے میدان میں روس چین کے درمیان ریلیشن ہے, چین اور شمالی کوریا کے درمیان ریلیشن ہے, وہ اپنی جگہ. لیکن یہ ریلیشن اس طرح کے نہیں ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں گے ہم سروسز پرووائڈ کریں گے یا آپ ہم سے اسلحہ. سوداگری والا کام نہیں. تو ان دونوں میں یہ فرق ہے. یہ ایٹ پار الائنس اس طرح ان کو نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ تیار کھڑے ہیں تو دوسرا کھڑا ہوگا جی ہم جڑیں. یعنی کہ میرا جو پوچھنے کا مقصد تھا کہ کچھ ویسٹرن میڈیا میں یہ چیزیں آئی تھیں کہ وہ اس الائنس کو
کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کہہ رہے کہ شاید یہ اس کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے یا اس کے مقابلے کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ نارتھ کوریا جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے اور پھر اس کے جو بھی مسئلہ. اگر اس میں آپ تھوڑا سا صدر شی کا ایک دیکھیں نا، جو انہوں نے اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے سر، اور جس کو کم جونگ نے بھی سیکنڈ کیا ہے، ٹھیک، وہ یہ ہے کہ خطے کا جو امن ہے اور سلامتی ہے اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم اپنے بائیلیٹرل ریلیشن کو اسٹریٹجک لیول پہ لے جانے کو تیار ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر ان کو کوئی تھریٹ ہوتا ہے تو یقیناً یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ان کا مقصد پیس اینڈ سیکیورٹی ہے. ان کا مقصد کاؤنٹر کرنا نہیں ہے کسی الائنس کو، لیکن الٹیمیٹلی یہ دو ہمیں ڈیوائڈ نظر آتی ہیں جو آگے جا کے اور واضح ہو جائیں گی، کیونکہ اگست میں جو ابھی ہو رہی ہیں ایکسرسائزز اس میں بھی واضح ہو جائے گا کہ وہ کتنے تھریٹ پرسیپشن رہیں گے. تو اب آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ روس یہ شمالی کوریا اور چین کے اگر ریلیشن کی بات کریں تو یہ تو پیپل ٹو پیپل ریلیشن بہت سٹرونگ ہیں، پھر جو پارٹیوں کے ریلیشن ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہیں، حکومتوں کے درمیان ریلیشن سٹرونگ ہے، دنیا کو کنیکٹ کرنے کے لیے شمالی کوریا کے ساتھ چین کا کردار ہے، اور چین نے شمالی کوریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو کام کیا ہے، اور مزید صدر شی نے ابھی اپنے اس موقع پہ 60 ایئر سے کمپلیٹ ہونے کے موقع پہ جو ایک لائحہ عمل بتایا، وہ انہوں نے کہا جی ہم معیشت کو جو اثرات پڑے ہیں شمالی کوریا کی، اس کی بہتری کے لیے ہم اپنا پورا کردار ادا کریں گے. اور ابھی تک بھی اگر نارتھ کوریا سروائیو کر پایا ہے تمام پابندیوں کے باوجود بھی، تو اس میں بھی چین کا بڑا کردار ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا جی کہ یہ تو یعنی جو آپ نے کہا جی اچھوت ہیں یا یہ بالکل ہی برے ممالک ہیں، یعنی ان کو برائی کی آخری حد تک کہا گیا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ ان کو برائی کی حد تک، وہ انہوں نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا. اب جب یہ کمپیریزن دنیا میں ہو رہا، اب ایک نئی نسل بھی آ گئی ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں نا، یوتھ ہے یا ایک پوری جنریشن آ گئی ہے جو اس بیگیج کو اس طرح اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے جو سر جنگ کا بیگیج ہے. لیکن اب یہ اسی سر جنگ کے بیگیج کو ابھی چینی وزیر خارجہ جو ہیں وانگ ی، انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی یہ فورسز یہی سوچ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑے خوش تھے کہ چلو یہ سر جنگ ختم ہوگی، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اس کو، وہ جو گاربیج ہے ہسٹری کا، اس کو اٹھا کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن نئی نسل اس کو لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں چین کا موقف بڑا بہتر طریقے سے سمجھا جانے لگا ہے. اب روس جو جس طریقے سے اب ریلیشننگ روس کر رہا ہے ریجن میں گلوبلی، اب آپ دیکھیں افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں. افغانستان میں اگر طالبان کی میٹنگ ماسکو میں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا کہ نئی ریالٹی سامنے آ رہی ہے. ریجنل جو کانٹیکسٹ ہے اس میں نئی ریالٹی سامنے آ رہی ہے، اس میں روس کا کردار بنتا جا رہا ہے، چین کا کردار ہے، اس میں پاکستان کا کردار ہے. اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ سر جنگ والا ٹریڈیشنل وے ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر دوسروں کے ساتھ ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ، تو یہ سوچ جو ہے اب دنیا بائی کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا ریلیشن کو اگر ہم ڈسکس کریں روس کے ساتھ، کیونکہ پھر اینڈ پہ ہم نے اس کو جب کلب کر کے دیکھنا تو پھر تھوڑے سے اور سچویشن واضح ہو جائے گی. جیسے کہ ہم نے دیکھا نارتھ کوریا کے کیس میں چین نے بھرپور طریقے سے، چین کا جو ہسٹری ہے ریلیشن کی وہ ایکسپلائٹیشن کی نہیں ہے، وہ صرف اپنی سروسز کے پیسے لینے والی نہیں ہے، وہ شرکت کرانے کی بات ہے، یعنی شراکت داری قائم کرنے کی بات ہے، چاہے وہ بزنس ہو، ٹریڈ ہو یا انفراسٹرکچر ہو. اسی طرح روس کے ساتھ جب اب 20 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو وہ روسی لیڈرشپ کا اور جو چینی لیڈرشپ ہے، دونوں صدر جو ہیں، صدر پیوٹن اور صدر شی، ان کے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس موقع پہ، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ 20 سال کا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہم نے ان ریلیشنز کو مزید ایکسٹینڈ کرنا اور آگے لے کے جانا ہے، اگلی نسل تک اس کو لے کے جانا. اس کا کیا مطلب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تک سوویت یونین کا زمانہ تھا اس وقت ظاہر ہے سوویت یونین اور چین کے درمیان بھی تعلقات کی وہ نوعیت نہیں تھی، کیونکہ جب افغانستان پہ سوویت فورسز نے اٹیک کیا اس وقت چین نے اس کو انویژن کہا اور اس کو اس طرح نہیں لیا جس طرح کہ کمیونسٹ پارٹی آف رشیا سوویت یونین لے رہی تھی. چینی کمیونسٹ پارٹی نے اس کو وہ نہیں لیا کہ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم دوسرے ملکوں میں جا کے فوجی طاقت سے انقلاب برپا کریں. سر جنگ کی یہ سچویشن، چین کا اپنا یہ موقف رہا، لیکن ویسٹ کا موقف ذرا اس سے الگ تھا، لیکن دونوں کا سوویت یونین سے اس مسئلے پہ اتفاق نہیں تھا. لیکن سر جنگ کے بعد جو نئی ریالٹی سامنے آئی اس میں، اور اس 20 سال کے دور میں روس اور چین نے دیکھا ہے کہ کس لیول پہ ان کے درمیان اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی گنجائش تھی، ہے اور مزید ہوگی، چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، اکنامکس ہو، یا پھر آپ کووڈ میں دیکھ لیں ان کا تعاون مثالی تعاون ہے.
پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات اگر چین کے ریلیشنز کی بات کریں، چینی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ اگر کسی ملک کا ریلیشن بڑا سٹرونگ ہوتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسٹریٹجیکلی بڑی ہائیسٹ قسم کی فرینڈشپ ہے. اب صدر پیوٹن کا جو آفس ہے، پریزیڈنشل آفس، وہ اور چین کے کمیونسٹ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ، کیونکہ چین میں جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں وہاں کا جو ایک سسٹم ہے، وہاں پہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کو ایک مدر پارٹی کی حیثیت حاصل ہے اور اس کا ایک بڑا نمایاں رول ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ وہاں کے عوام کی بہت بڑی، سب سے بڑی، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ چونکہ یہ بڑی، میں چاہتا ہوں کہ بریک ایک ہو جائے، اس کے بعد پھر اس پہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ کولڈ وار والا اب صورتحال وہ نہیں رہی ہے، اور چین اور رشیا کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ سوویت ایرا سے نکلنے کے بعد کافی امپروومنٹ ہوئی ہے اور اس میں کافی گرم جوشی دیکھنے میں آ رہی ہے. پلیز آپ اپنی بات. یہ گرم جوشی اس انداز سے آپ دیکھیں کہ یہ ریلیشن جو دو ملکوں کے ریلیشن ہوتے ہیں، 20 سال پہلے جو معاہدہ ہوتا ہے اس کے اثرات کے نتیجے وہ کہتے ہیں اس کو ہم اگلی نسل تک لے کے جائیں گے، ایکسٹینڈ کریں گے. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک لیول پہ روابط ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو لوگ چینی سسٹم کو سمجھتے ہیں، چین کے طرز حکومت یا وہاں کی سفارتکاری کو سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان روابط کی بڑی اہمیت ہے جب پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ جو مد مقابل ہے، یعنی ویسٹ اور امریکہ، وہ چاہے وہ امریکہ کے الیکشن ہو یا بعد کی بات ہے الیکشن کے بعد میں، ایک نے چین کو ٹارگٹ کیا، ٹرمپ نے چین کو ٹارگٹ کیا اپنی الیکشن کمپین میں، اور بائیڈن صاحب نے رشیا کو ٹارگٹ کیا. اب دونوں نے اپنی کیمپین جو ہے نا اس بنیاد پہ لگائی کہ انہوں نے کہا جی یہ تو روس ذمہ دار ہے ہماری ساری تباہی کا، انہوں نے کہا چین ذمہ دار ہے. اب وہاں ان کے الیکشن ختم ہو گئے، وہ الیکشن بٹرنس ختم ہوئی، اس کے بعد سٹیبلائز کر کے وہاں گورنمنٹ بنتی ہے. اب وہاں کی پرائرٹیز کیا آتی ہیں؟ وہاں کی پرائرٹی آتی ہے کہ ابھی بھی دیکھیں پیوٹن اور بائیڈن کے درمیان بات چیت ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی، ابھی انہوں نے بھی کہا جی کہ ٹھیک ہے تعلقات، ہم ایسا ہے کہ وہ تعلقات کا کوئی لیول نہیں ہے کہ تعلقات کو ختم کرنے کے لیول پہ چلے گئے. ان کا لیول موجود ہے، ڈپلومیٹک ریلیشن ہے، پریشر ٹیکٹس جاری رہتے ہیں. اس طرح امریکہ اور چین کے درمیان بھی تعلقات ہیں، پابندیاں بھی لگی ہیں. یہ سارا ایک ظاہر ہے کہ وہ چل رہا ہے. لیکن بات ساری سمجھنے کی جو چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی امریکہ اور ویسٹ کو جو ٹارگٹ چاہیے ایشیا میں اپنی پوزیشننگ کے لیے، وہ اس وقت ہیں کوریا بھی ہے، نارتھ کوریا بھی ہے، چین بھی ہے اور روس بھی ہے. اب جب یہ آپ ٹارگٹنگ کرتے ہیں ریجنل پالیٹکس میں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس گروپ کو، یہ ہمارا مد مقابل ہے، کمپٹیٹر ہے، یا ہم نے اس کو چیک کرنا ہے یا اس کو کنٹین کرنا ہے، تو اس میں آپ اپنی جو اسٹریٹجی امپلائی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، ان پہ چاہے آپ پابندیاں لگوانے کی بات کریں یا جو بھی کریں. دوسری سائڈ پہ جو لوگ ہوں گے وہ پھر اپنے ڈیفنس میں ان کے پاس بھی یہ رائٹ ہے. پہلے یہ تھا کہ یہ تینوں قوتیں شاید اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ بہت اچھے طریقے سے کمپیٹ کر سکتی، یا کم از کم جو سر جنگ کا پروپیگنڈا تھا اس کو کاؤنٹر کر سکتی. اب رشیا اور چین پولیٹیکل لیول پہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی جو پالیٹکس ہے ان پہ یہ پوزیشننگ لے رہے ہیں، چاہے وہ سیریا کا ایشو ہو، چاہے وہ آپ دیکھ لیں ایران کے مسئلے پہ ہو، چاہے وہ افغانستان کی بات ہو. یہاں پہ وہ پولیٹیکل پوزیشننگ لے رہے ہیں اور اپنے نقطہ نظر کو دنیا کے سامنے لے کے جا رہے ہیں، اور دنیا ان کو بائے کر رہی ہے. اب وہ پروپیگنڈا نہیں ہے کہ کمیونزم کا راستہ روکنا ہے. آپ دیکھیں خود وہ ریٹریٹ کر گئے. تھوڑا سا ہم چونکہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس کو اپنی ہسٹری کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور ہم نے اس کو خود یعنی ایٹ لیسٹ ان مائی لائف میں نے اس کو کسی کتاب سے زیادہ خود دیکھا اس پورے پروسیس کو. کیونکہ اب آپ دیکھ لیں کہ سر جنگ کی جتنی کیمپین تھی کہ ہم نے کمیونزم کو چیک کرنا ہے، چیک لگانا ہے اس کے سامنے، اس کو روکنا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے چینی ٹیکنالوجی کو روکنا ہے، چینی کمپنیوں کو روکنا ہے، چینی کمیونسٹ پارٹی کو روکنا ہے، بی آر آئی کو روکنا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ رشیا کی ٹیکنالوجی کو نہیں ہم نے آگے آنے دینا. اب وہ صرف اقتصادی جنگ تک آ گئے. جب اقتصادی جنگ ہو جاتی ہے، اسٹریٹجیکلی آپ ایک نظریے کے موو سے ہٹ کے ایک اسٹریٹجک اس پہ
اس کو فوکس کر لیتے ہیں اقتصادی جنگ کی صورت میں، اور اس میں آپ اقتصادی جنگ آپ کا مین فوکس ہے، اس کے انڈر نیت آپ پالیٹکس کو بھی لے کے آ رہے ہیں، آپ نظریہ بھی لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ پارٹیاں جو ہیں ان کے نزدیک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹیاں شاید ڈیموکریٹ پارٹی نہیں ہے تینوں ملکوں میں، اس کو آپ نقطہ نظر بنا کے آپ ایک ایسا الائنس امپوز کرنا چاہ رہے ہیں ریجن پہ جس میں کانفلکٹ کی سچویشن ختم ہونے کی بجائے آگے کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے. جبکہ دوسری طرف جو تینوں لیڈرشپ کو اب جب ہم تجزیہ کریں کہ چاہے 60 سال پہ صدر شی اور کم کے درمیان بات ہوئی ہو یا صدر پیوٹن اور صدر شی کے درمیان 20 ایئرس پہ بات ہوئی ہو، وہاں سے جو ہم سوچ نکال رہے ہیں یا ان لیڈروں کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ نکال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ریجنل پیس اور ریجنل سٹیبلٹی اور ریجن میں ترقی کے لیے اکٹھے مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ وہ فرق ہے واضح طور پہ کہ ایک طرف آپ ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو کنٹین کرنے کے لیے کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی آگے نہ آ جائے، دنیا میں وہ ہم سے برتر نہ ہو جائے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنا موقف رکھ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، اصولوں کی بات کرتے ہیں، جمہوریت انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ٹارگٹ کرنے کے بجائے آپ خود بھی دیکھیں آپ خود کیا کریں انسانیت کے لیے. تو یہ اب نقطہ نظر سامنے آنا شروع ہوا ہے. لہٰذا اب جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب یک طرفہ پروپیگنڈے کی بنیاد پہ ایشیا کے جو ملک ہیں، ایشیا کے جو بڑی پاورز ہیں، ان کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے اور جس کے لیے شاید وہ گیئر اپ کر رہے ہیں. اگر زیادہ یعنی اس کو اسٹرکٹ لیول پہ لانے کی کوشش کی تو وہ بھی اپنی تیاریوں میں ہے، اور ایک یہ نیچرل بیلنس ہوگا جو خطے میں امن اور سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے افغانستان کا بھی ذکر کیا. افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ کافی ڈیٹیریٹ ہوتی ہوئی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. فورسز وہاں سے چلی گئیں، وائنڈ اپ انہوں نے کر لیا، باگرام ایئر بیس انہوں نے خالی کر دیا، بس جو باقی تھوڑے سے رہ گئے ہیں وہ بھی سپٹمبر سے پہلے چلے جائیں گے واپس. اور دوسری طرف طالبان جو ہے وہ تیزی سے ایڈوانسمنٹ ان کی ہمیں نظر آ رہی ہے. اب جو بارڈر لگ رہا ہے تاجکستان کے ساتھ یا جو ویسٹرن افغانستان ہے وہاں پہ صورتحال خاصی کشیدہ ہے. اس ریجن میں ان دونوں بڑے ملکوں کا، رشیا اور چائنا کا کردار اب پہلے سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کچھ کرنا پڑے گا صرف میز پر لانے کی بجائے طالبان کو، یا کچھ اور بھی کچھ کرنا ہے؟ کیونکہ سیکیورٹی کی صورتحال بہت تیزی سے یہ دیکھیں یہ بالکل ہی پورے ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے افغانستان میں پیس، کیونکہ ادھر اس سے روس بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے، چین بھی ہے، پاکستان تو آلریڈی ہم تو ظاہر ہیں ہی ہیں. افغانستان کی اسٹیبلٹی پورے ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے، اس لیے چین بھی اتنا ہی کنسرنڈ ہے، رشیا بھی کنسرنڈ. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نا طالبان اگر وہاں ایڈوانس کریں تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ابھی جاری ہے تاکہ ان کو اس سچویشن پہ لایا جائے کہ وہ بات چیت کے راستے میں رہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ واشنگٹن سے امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ جی ہم افغانستان میں وہ حکومت قبول کریں گے جس کو عوام کی حمایت حاصل ہوگی اور جو عوام کے مینڈیٹ کے مطابق ہو. یہ بڑی آئیڈیل بات ہے جہاں کانفلکٹ کی سچویشن ہے، کیونکہ طے تو یہ ہوا تھا دوحہ میں کہ آپ افغان جتنے بھی فیکشن ہیں ان کو بٹھا کے بات کریں. آپ دیکھیں حامد کرزائی کا جب ذکر ہے وہ کس طرح پاور شیئرنگ ہوئی، یا اشرف غنی کے ٹائم پہ جو پاور شیئرنگ کیسے ہوئی، عوام تو اس کو آپ اس طرح کی بات کریں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اگر کوئی یہاں اور سیٹ اپ آتا ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ پروسیس کا حصہ جان چھڑا رہے ہیں سر، جان چھڑا رہے ہیں، آپ پروسیس کا حصہ رہے ہیں. آپ نے دوحہ میں ایگری کیا ہے کہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہوگا اور سارے معاملات ایک جو فریم ورک بنے گا، چاہے وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہو یا کسی قسم کا فریم ورک ہو یا گورنمنٹ میں پاور شیئرنگ کا فارمولا ہو، وہ افغان مل کے بیٹھ کے کریں گے. آپ کے پاس ٹائم تھا، وڈرال سے پہلے آپ کے پاس ٹائم تھا کہ آپ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے کہ جہاں حکومت اور طالبان وہاں کے اور جو فورسز ہیں افغان فورسز وہ مل کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے. لیکن آپ نے ٹائم لیپس ہونے دیا، آپ نے کہا چلو وقت گزارا اور جب ہمارا ٹائم آئے گا آل آف اے سڈن آپ الیکشن کا نعرہ بنایا بس آپ نے، بس اس کے بعد یہ کہ آپ وہاں سے چلے گئے. تو اس طرح ڈی سٹیبلائز پوزیشن میں چھوڑنا نہ افغانستان کے لیے بہتر ہے نہ خطے کے لیے بہتر ہے. اسی لیے یہاں کے ریجنل جو ممالک ہیں، جو یہاں کی پاورز ہیں جس میں رشیا، پاکستان، چین، یہ یقیناً کنسرن ہے اس بارے میں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ
کس طرح سچویشن کو سٹیبلائز کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور وہ کر بھی رہے ہیں. اسی لیے وہ تمام فورسز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مل کے بیٹھ کے معاملات کو طے کریں. تو یہ اب آگے دیکھنا ہے کہ باہر سے بیٹھ کے آپ تماشا دیکھنے کے لیے یہاں سے نکلیں، یا واقعی آپ سنسیئر ہے کہ یہاں پہ سٹیبلٹی رہے اور مزید خون خرابہ نہ ہو. اور اگر خدا نخواستہ افغانستان میں اب خانہ جنگی ہوئی تو یہ بڑی اور ایک طوالت اختیار کر سکتی ہے، اور پھر تو کوئی اور آپشن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ 20 سال لڑائی کر چکے ہیں. 20 سال آپ نے بندوق بھی استعمال کر لیا، آپ نے سب کچھ کر لیا، ایریل بمبنگ بھی ہو چکی. جب اس سے حل نہیں ہوا تو بالآخر آپ کس حوالے سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو یہ بڑی سیریس کنسرن ہے. اور خطے کے بڑے ممالک ہونے کے ناطے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ روس اور چین کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس پہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور مزید کرے گی، اور انگیجمنٹ کا ایک پروسیس جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ جاری ہے. سر مختصراً چونکہ تھوڑا سا وقت باقی ہے، پیسیفک سے بھی آپ بہت دور اس طرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایشیا میں آتے ہیں اور وہ یہ بیانیاں لے کے آپ آتے ہیں کہ جی ہم نے خطے میں اپنے اتحادیوں کے لیے اور عالمی امن کے لیے یہ جو بھی الائنسز سو کالڈ الائنسز بنائے ہیں وہ ہیں. آپ صرف جاتے جاتے مختصراً یہ بتا دیں ہمارے ناظرین کے لیے وہ سمجھ سکیں یہ الائنسز ہیں یا کچھ اور؟ دیکھیں یہ تو پارٹی ہے. الائنس ہوتا ہے جس میں ملٹی لیول پرپز لوگ ہوں. مثلا اگر آپ کو خطے کا امن عزیز ہے، آپ بہت سنسیئر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پورے ایشیا پیسیفک میں بہت پیسفل صورتحال رہے، تو یہاں کے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے آپ کام کریں. آپ اس میں چائنا کو بھی بلائیں، آپ رشیا کو بھی شامل کریں، آپ باقی سٹیک ہولڈر کو لیں کہ آئیے جی مل کے اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ ہم کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے روٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کس طرح ہم نے یہاں کے ٹریڈ کو ریگولیٹ کرنا ہے، یا کس طرح ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو اور خطے میں امن قائم ہو، کشیدگی کم ہو. ہمیں بارڈر پہ کہیں پہ جوائنٹ ایکسرسائز کے نام پہ کسی کو تھریٹ نہیں کرنا ہے، تو دوسرے کو کنٹین کرنا. اور یہ کنٹینمنٹ پالیسی سے ہٹ کے اگر آپ خطے میں امن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ایک جو خطے کا ایک سٹیک ہولڈر ہے اس کو آپ باندھنے کے لیے دو دوسروں کو اپنے ساتھ جمع کر کے اور اپنی طاقت کے ذریعے اس کو دبانا چاہتے ہیں، تو یہ امن کی بات نہیں، یہ کانفلکٹ کو ہوا دینے والی بات ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے الائنسز جو ہیں وہ امن کے لیے فائدہ مند ہوں گے. امن کے لیے فائدہ اس وقت ہوگا جب تمام سٹیک ہولڈر مل کے طے کریں کہ ہم نے اس خطے کو امن کا گہوارہ بنانا ہے اور یہاں پہ ترقی جو ہونی ہے اس کے ثمرات تمام لوگوں تک جانے ہیں. اور وہ ہم نصیب معاشرے والا جو کانسیپٹ ہے اس کو ذہن میں رکھیں نا کہ ترقی میں کی دوڑ میں سب شامل ہوں. بالکل ٹھیک. پھر تو آپ پیس اور امن کی بات کرتے ہیں، ورنہ پھر آپ پارٹی بازی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شفقت منیر صاحب آپ کے تجزیے کا، تبصرے کا اور تشریف آوری کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور بات یہی ہے کہ دنیا جس طرح کی صورتحال سے دو چار ہے، جو کووڈ کا معاملہ ہم نے دیکھا جو ابھی بھی چل رہا ہے، یہ ایک ویک اپ کال بھی ہو سکتی تھی کہ شاید اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہم نصیب معاشرے کی جو بات چین کی طرف سے ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ دیگر ممالک بھی اس کو سمجھیں اور اس کا حصہ بننے کی کوشش کریں اور اپنی اپنی جگہ اس میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن ابھی بھی کچھ عاقبت ناندیش قوتیں ایسی ہیں جو اس طرف توجہ نہیں دے رہی. اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر یہیں سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.